بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 5ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے محرمات کی ایک فہرست ذکر فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جن سے آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ 15 قسم کی عورتوں کا بیان فرمایا، اور پھر ان 15 قسموں کی عورتوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین۔ ان 15 قسموں کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مال دے کر نکاح کرو، یعنی مہر ضرور ادا کرو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی حاصل کرنا ہو، معاشرے میں پاک دامنی کو عام کرنا ہو، محض اپنی ضرورت یا محض اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ مہر مقرر کرنے کے بعد اگر عورت مہر معاف کر دیتی ہے یا کچھ چھوڑ دیتی ہے یا سارا چھوڑ دیتی ہے تو فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے احکام فرمایا اس لیے اللہ پاک نے ذکر فرمائے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچے رہو، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم خواہشات کی پیروی کرو اور تم گناہوں کی طرف پھر مائل ہو جاؤ، اور جس کے نتیجے میں تم اللہ پاک کے نافرمان بن جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایمان والو اپنے مالوں کو بھی پاک رکھو، اپنے مالوں کے ساتھ دوسروں کے مالوں کو ملا کر نہ کھا جاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ ہاں صورت یہ ہے کہ دوسرے کا مال استعمال کرنے کی یہ صورت ہے کہ 2 آدمی ایک کاروبار میں شریک ہوں، وہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا مال اگر استعمال کرے تو مضائقہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ دونوں باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کا مال استعمال کریں تو پھر تو جائز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون۔ دیکھو تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی ہم تمہارے معاف کرتے رہیں گے۔ کیسے؟ وضو کیا، وضو سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ سے صدقے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ دھلتے رہیں گے، لیکن بڑے گناہوں کے لیے فرمایا تم ان سے بچتے بھی رہو، اور اگر واقع ہو جائیں گناہ تو پھر توبہ کرو۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ گھر کی سرداری اللہ پاک نے مرد کے سپرد فرمائی ہے، اور گھر کا انتظام اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کی 2 وجہ ذکر فرمائی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ عقل عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ اور زیادہ صبر اور زیادہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ عمومی طور پر مرد کی صلاحیتیں عورتوں سے زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اور دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد جو کہ نفقہ اور خرچ کرتا ہے، بیوی پر مال خرچ کرتا ہے، تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کا حاکم یہ ہو اور بیوی اس کی محکومہ بن کر رہے۔ ہاں گھریلو زندگی میں عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بتائی ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات۔ عورت کی ذمہ داریاں یہ بتائیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن کر رہے گھر میں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بھی مطیع اور فرما بردار رہے، جائز معاملات میں شوہر کی اطاعت کرے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ بتائی کہ حافظات للغیب، جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے شوہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے رازوں کو دائیں بائیں منتقل نہ کرے، اور یہاں کی باتیں وہاں میکے نہ لے کے جائے جس سے آپس میں فساد اور تنازع پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ حفاظت کی جہاں بات آئی کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، پتہ چلا کہ شوہر کے مال میں تعدی کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اسراف کرنا جائز نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کرنا
جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے شوہر کی اولاد کی حفاظت کرے اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک جملہ اور ذکر فرمایا، بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو اس حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اللہ پاک نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 اصول ذکر فرمائے۔ اگر گھریلو زندگی میں ناچاکی پیدا ہو جائے اور اگر عورت آپ کی بات نہیں سنتی ہے اور اس میں نشوز اور نافرمانی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ پہلا طریقہ فاعظوہن، بہت پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ واعظ کا مطلب ہے سمجھانا، پیار سے سمجھانا، اخلاق سے سمجھانا، صحابہ کے واقعات سامنے رکھنا، نبی اسلام کی سیرت کو سامنے رکھنا، ازواج مطہرات کی سیرت کو سامنے رکھنا، یہ سب باتیں واعظ میں آتی ہیں۔ واعظ قرآن سے ہوتا ہے، واعظ حدیث سے ہوتا ہے، واعظ صحابہ کی زندگی سے ہوتا ہے، واعظ صحابیات کی زندگی سے واعظ کرے، اپنی طرف سے تقریر نہ جاڑے بلکہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اسے واعظ کرے۔ واعظ کا مطلب یہ ہے۔ اگر بات واعظ سے قابو میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات، بسم اللہ، اور اگر واعظ سے قابو میں نہیں آتی، دوسرا اصول ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کو بستروں سے جدا کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ آدمی رہنا اور سونا چھوڑ دے، الگ بستر کر لے اور الگ کمرہ کر لے، یہ علیحدگی طلاق نہیں ہے، محض بستر کی جدائی ہے۔ اس سے بھی عورت پر شاق گزرتا ہے اور ممکن ہے اس کی اصلاح ہو، یہ اصلاح کا دوسرا اصول۔ لیکن یہ دوسرا اصول جب اپنائے گا جب پہلا اصول واعظ والا مکمل کر لیا اور وہ کارگر اور کارآمد ثابت نہیں ہوا تو پھر دوسرے اصول پر آئے۔ اب دوسرا اصول بھی اختیار کر لیا، کئی ماہ تک دوسرا اصول اختیار کیے رکھا، بات نہیں بنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل فرمایا تھا۔ دیکھیں وہاں صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری پیش آئی اور یہ عمل ہم سب کے لیے سبق دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 1 ماہ تک اپنے گھر جانا چھوڑ دیا، مسجد میں آ گئے، آپ نے مسجد میں ڈیرا ڈال دیا، اور 1 ماہ کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ہم سب کو سبق دینا تھا کہ دیکھو گھریلو زندگی میں اس قسم کے مسائل آتے ہیں، اگر ایسے مسائل آ جائیں تو ان مسائل کو اس طرح سے سلجھانے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے، یہ دوسرا اصول بھی اگر ثابت نہ ہوا تو پھر تیسرا اصول ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مناسب سزا دی جائے۔ اور مناسب سزا کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ بھائی مناسب سزا چہرے پر نہ ہو، مناسب سزا کسی نازک حصے پر نہ ہو، مناسب سزا سے ایسی ضرب نہ مارو جس سے زخم پڑ جائے اور جس میں جسم پر نشان پڑ جائیں، ایسی ضرب نہ ہو، بہت ہلکی مار ہو، بہت ہلکی مار۔ اور یاد رکھیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کی اجازت دی ہے، قرآن مجید میں بھی مار کی اجازت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کبھی نہیں مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارنے والی شق کو، صورت کو اختیار نہیں فرمایا، یہاں تک کبھی نوبت آئی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گھر میں اس کی نوبت آئی نہیں ہے۔ پہلے والے جو 2 اصول تھے ان اصولوں سے بھی کام چلتے رہے۔ پتہ چلتا ہے کہ عفیفہ، نیک، پاک دامن، صالحہ اور متقی عورت جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ پہلے والے 2 اصول بہت بہترین اور مسلم اصول ہے۔ اگر یہ تیسرا والا اصول اپنا لیا وَاضْرِبُوهُنَّ، مار والا بھی، تب بھی بات نہیں بنتی ہے، وہ اپنی برائی سے باز نہیں آتی ہے، نافرمانی۔ اچھا یاد رکھیے گا نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کوئی بے حیائی والا کام گھر میں کرے، زبان درازی کرتی ہو، اسی طرح سے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کرتی ہو، اولاد کی تربیت میں کوئی بڑی کوتاہی کرتی ہو جس میں گھر کے اندر فساد پیدا ہونے کا خدشہ اور خطرہ ہے، تو ارشاد فرمایا اگر بات مار سے قابو میں آ جائے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر آپ بلا وجہ بہانے نہ تلاش کرنا ان کو مارنے کے اور الزام تراشی کے بہانے نہ ڈھونڈنا۔ اور اگر پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر چوتھا اصول اور آخری اصول ہے، اور وہ اصول یہ بتایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک عورت کے خاندان کا آدمی آ جائے، ایک مرد کے خاندان کا آدمی آ جائے، یہ 2 افراد بیٹھے، میاں بیوی کو بھی آپس
آپس میں بٹھائیں اور یہ دونوں افراد ان دونوں کی باتوں کو سنیں اور آپس میں مصالحت کی کوشش کریں کہ کیوں مسائل پیدا ہیں اور کیوں اختلاف ہو رہا ہے۔ اب پہلے تھا معاملہ، پہلا اصول واز والا، دوسرا اصول عرض کیا کہ علیحدگی والا، تھوڑا سا جدائی، اور تیسرا اصول ضرب والا۔ یہ تینوں اصول گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، کسی کو نہ پتہ چلے، چار دیواری کے اندر اولادوں کو بھی نہ پتہ چلے۔ اگر بات نہیں قابو میں آتی ہے تو اب چار دیواری سے باہر خاندان کے اندر فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ لفظ اہل بتا رہا ہے کہ عورت کے خاندان، اور عورت کا اہل کون ہے؟ اس کا باپ آئے، اس کا بھائی آئے، اس کا چچا آئے، اس کے محارم رشتے آئے، اور حکما من اہلہ، اور مرد کے بھی خاندان کا کوئی آدمی، اور اہل کا مطلب یہ کہ مرد کا اہل کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو، محارم اور قریبی رشتے آئیں، وہ آ کر ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ مسائل باہر نہ نکلے۔ اور فرمایا کہ اگر یہاں سے بات بن جاتی ہے تو اچھی بات، نہیں تو بہت بہت خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو جدا کر دیں اور طلاق دے دیں۔ مطلب ہے کہ اگر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب ان دونوں کا نباہ ممکن نہیں ہے تو نہ مرد کی زندگی تنگ ہو اور نہ عورت کی زندگی تنگ ہو۔ شریعت نے اصول بتایا، ضابطہ بتایا کہ اب دونوں کی جب زندگی نہیں بن رہی ہے تو علیحدگی کے چارہ کار موجود ہیں، اور اس کے لیے طلاق کے لیے پھر مستقل احکام جو سورۃ البقرہ کے اندر ذکر فرمائے۔ اس کے بعد پھر یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو ان معاملات میں ناچاکیوں میں پڑھ کر اللہ کی بندگی کو نہ بھولنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کو نہ بھولنا، اللہ کی عبادت کرنا بھولنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب شادی ہو جائے اور دوسرے خاندان آدمی کو دوسرا خاندان مل گیا، اب اپنے خاندان کا خاص خیال رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ اب بیوی کے ماں باپ، ساس سسر، بس وہی آپ کے ماں باپ حقیقت میں بن گئے، اپنے حقیقی ماں باپ کو چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا خیال رکھتے رہنا، اور وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا خیال، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا خیال۔ اور پڑوسی بھی کئی قسم کے پڑوسی، ایک وہ پڑوسی جو مسلمان اور پڑوس میں، ایک وہ مسلمان کہ جو پڑوس میں بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ تو فرمایا ہر ایک کے پڑوسی، ہر قسم کے پڑوسی کو حق دیتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا جو شخص ان حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ادا کرتا، اس لیے کہ یا تو وہ مال میں تکبر کر رہا، یا تو وہ اپنی عزت میں تکبر کر رہا، وہ یتیم کی پاسداری نہیں کر رہا، وہ مسکینوں اور پڑوسیوں اور قرابت داروں کے حقوق نہیں ادا کر رہا، اس لیے اہمیت نہیں دے رہا کہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، اسے تکبر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے تمہارے سامنے آ جائیں تو رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ تمہارے لیے بہت بڑی اہم ضرورت ہے، یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک رسول کے فیصلے کو تم تسلیم نہ کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ آ جائے، جو بھی حدیث میں حکم ہمارے سامنے آ جائے، تو بغیر کسی چوں چراں کیے، بغیر کسی مشقت کے آدمی اس حکم کو تسلیم کرے، اور دل کے اندر کسی قسم کی تنگی آدمی محسوس نہ کرے، بلکہ خوشی سے اس فیصلے کو آدمی تسلیم کر لے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی کچھ علامتیں ذکر فرمائی کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اگر اچھائیاں پہنچتی ہیں مسلمانوں کو تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوسروں پر الزام تھوپتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے، یہ تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہے۔ کہاں قل کل من عند اللہ، ہر قسم کے حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد سفارش کے اصول اور ضابطے ذکر فرمائے کہ جہاں کہیں سفارش کرنے کی ضرورت پڑے تو جائز معاملات میں سفارش کیا کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اور جس شخص نے جائز معاملات
معاملات میں سفارش کی، اور جس آدمی کو جو عہدہ اور جو منصب اس کو مل گیا تو اس میں اس کو بھی اجر ملے گا، شرط یہ ہے کہ جائز سفارش کرے اور وہ شخص اس منصب کا اہل بھی ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا پیچھے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ پاک کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، یعنی عہدوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، جو عہدوں کے حقدار ہیں ان کے سپرد کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ جب عہدے نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ ایک حدیث میں آیا جب مال والے بخیل بن جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر، جب مالدار لوگ بخیل بن جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ ایک حدیث میں یہاں آیا کہ جب مال والے بخیل بن جائیں تو اب تمہارے لیے زمین کی دھرتی سے زیادہ بہتر ہے کہ زمین کے اندر چلے جاؤ۔ اور فرمایا جب تک تمہارے مالدار لوگ سخی ہیں اور وہ سخاوت اور وہ زکوٰۃ دیتے رہیں اور صدقہ نکالتے رہیں تو فرمایا فظہر الارض، پھر زمین کے اوپر والا حصہ وہ تمہارے لیے نیچے والے حصے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا جینا اچھا ہے اور بہتر ہے، لیکن جب یہ صورتحال نہ رہے تو پھر فرمایا کہ اب تمہارا جینا بیکار ہے، اب فائدہ نہیں ہے۔ تو خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات یعنی عہدے نااہلوں کے سپرد کیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے فرمایا اس کی جزا اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی اس پر لعنت ہوتی ہے اور اس کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زبان پر اعتبار کر لو، دل کے حالات تم نہیں جانتے ہو۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کوئی آدمی تمہیں سلام کرتا ہے اور یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو یہ نہ کہو کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، نہیں، دل کے حالات تم نہیں جانتے ہو، دل کے حالات اللہ جانتا ہے، تم ظاہر پر عمل کرو۔ اگر وہ ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ اور مسلمانوں والا معاملہ کرو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ جو منافق تھے، جو کھلا منافق تھے، اور بہت سارے صحابہ جانتے تھے ان کے نفاق کو، منافقت کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ مسلمانوں والے برتاؤ کیے جاتے رہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کا خاص خیال رکھتے رہنا جب تمہیں کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، سفر بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں ہو تو خوب اطمینان سے نماز پڑھو اور نماز کو وقت پر ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، دنیا میں وہ لوگ جو دھوکے باز ہیں، وہ لوگ جو خیانت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی ہرگز حمایت نہ کیا کرو۔ اگر آج تم ان لوگوں کی حمایت کرتے ہو تو بتاؤ قیامت کے دن پھر ان کی حمایت کون کرے گا؟ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص کر کے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو آدمی کوئی خود گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس گناہ کا الزام دوسرے پر تھوپے، کسی بری آدمی پر گناہ کی طرف نسبت کرے، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، فرمایا اس نے بہت بڑا بدترین گناہ کمایا۔ اس آیت کا میں پس منظر عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو۔ ایک یہودی کے خلاف ایک منافق نے دعویٰ دائر کیا نبی علیہ السلام کی خدمت، تفصیلی قصہ ہے لیکن میں اس لیے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر سے چوری کی، اور اس ظالم نے چوری ایسے کی کہ چوری میں اس نے ایک آٹے کی تھیلی چرائی اور ایک تلوار، اور تلوار اس نے آٹے کی تھیلی کے اندر ڈال دی۔ اب وہ لے کے جہاں سے گیا وہ تھیلی آٹے کی پھٹ گئی، آٹا گرتا 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 گیا،
اور وہ جا کر اس نے ایک یہودی کے گھر میں بطور امانت رات کو رکھوا دی کہ صبح میں لے جاؤں گا۔ صبح جب ان صحابی نے دیکھا کہ ان کے گھر سے ایک تھیلی آٹے کی غائب ہے اور تلوار غائب ہے، تو انہوں نے باہر تجسس کیا، اپنے ایک بھتیجے کو بھیجا، دیکھو بھائی کون لے کے گیا ہے۔ تو وہ آٹے کے آثار دیکھتے دیکھتے سیدھے یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ تو یہودی کے گھر جب پہنچے تو یہودی نے تو انکار کیا، نہیں میں نے تو نہیں چوری کی، اور واقعہ ایسا تھا کہ اس نے نہیں کی تھی۔ اس نے کہا میرے سامنے فلاں آدمی رات کو رکھ کے گیا ہے جو تمہارا مسلمان ہے، یعنی وہ منافق تھا، ظاہر میں مسلمان تھا۔ خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے دعویٰ دائر کیا، صحابی نے اس یہودی کے خلاف، یہودی نے منافق پر الزام دیا کہ یہ منافق نے کیا، فلاں نے کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب کیا منافق کو، تو اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور پورا اپنا لشکر بلا کے لے آیا، اور اتنی قسمیں کھائیں کہ میں نے نہیں چوری کی۔ بالآخر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ عالم الغیب تو اللہ کے نبی نہیں ہے، اب رات کو کس نے چوری کی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسمیں، اس کی باتیں، اس کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ بھائی تم نے چوری کی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری ہیں کہ جس شخص نے خود جرم کیا اور جرم کو دوسرے پر تھوپا، کس پر؟ یہودی پر، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہت بڑا الزام تراشا ہے۔ تو اندازہ کرو کہ یہودی پر جس نے الزام تراشا اور یہودی پر اس نے چوری کا الزام لگایا، ڈکیتی کا الزام لگایا، وہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ اللہ پاک کو قرآن اتارنا پڑا۔ تو کسی مسلمان پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور بہتان تراشی کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی محسنہ پاک دامن عورت پر الزام تراشی کرتا ہے اور وہ اگر توبہ نہ کرے، 100 سال بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھتا رہے، اگر اسی مصلی پر اس کی موت آئی، جب بھی یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ الزام تراشی کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے بھائی الزام تراشی کسی بھی معاملے میں نہ ہو، نہ تو بے حیائی کی، فحاشی کی، اور نہ کسی بھی معاملے کی، جب تک آپ کے پاس شریعت نے اصول بتائیں، ضابطے بتائیں، گواہ لاؤ۔ باقی بے حیائی کے معاملات میں 4 گواہ اور دیگر معاملات میں 2 گواہ، کہ 2 گواہ لاؤ۔ اگر تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو مت کسی پر الزام تراشی کرو۔ قیامت کے دن تم پلسرات پر روک دیے جاؤ گے، اس وقت تک آگے نہیں جا پاؤ گے جب تک بری نہیں ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اس کے بعد وہ شیطان کی قسموں کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس ظالم نے قسمیں کھا کر یہ کہا کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، ورغلاؤں گا، لیکن اس کے ورغلاوے سے اور اس کے گمراہ کرنے سے وہی بچ سکتا ہے جس کا اللہ پاک سے تعلق ہو جائے، جس کو اللہ پاک منتخب کر لے۔ اور یقیناً جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے اور اللہ پاک سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، وہ شیطان کے تسلط سے بچا رہتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے منافقوں کی چند نشانیاں ذکر فرمائی، صراحتاً کہیں نہیں بتایا۔ اب آپ علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بڑے لوگ ایسے تھے، ایک بہت مجمع تھا منافقوں کا، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن دل میں کفر چھپائے رکھتے تھے۔ نام نہیں بتایا، علامتیں بتا دی۔ اور آج بھی اگر یہ نشانیاں اور یہ علامتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو ایسے شخص کا حشر، گو کہ یہ مسلمان ہے، قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ان کا حشر کہاں ہے وہ آگے آنے والا ہے۔ تو منافقوں کی پہلی علامت یہ ذکر فرمائی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کے پاس اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ منافق کافروں کے پاس اپنی عزت سمجھتا ہے، ایبتغون عندہ العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب منافق کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات سامنے رکھی جائے تو وہ استہزاء کرنے لگتا ہے، وہ مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم دیکھیں اپنے ماحول اور معاشرے میں، اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، حق بات پیش کرتا ہے، وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو کبھی بھی اس کو رد نہ کیا کرو، نہیں بھائی میں نہیں مانتا ہوں، یہ کیا بات ہوگی۔ اگر وہ قرآن پیش کر رہا، حدیث پیش کر رہا، تو اس کا رد کر دینا اور ٹھکرانا یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ تیسری علامت، الذین یتربصون بکم، مسلمانوں پر پریشانیاں اور مصائب آئیں، مصیبتیں دیکھ کر خوش ہونا کہ اس پر پریشانی کیوں ہے۔
کسی مسلمان اپنے بھائی پر پریشانی دیکھی اور اس پریشانی کو دیکھ کر منافق خوش ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شماتت ہے. لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کے لیے ایسی شماتت نہ ظاہر کرو. کیا مطلب کہ اگر اسے اللہ نے کسی پریشانی میں مبتلا کیا ہے تو تم خوش ہو جاؤ؟ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت دے دے اور تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کرے. تو یہ تیسری علامت بتائی ہے کہ وہ مسلمانوں کی پریشانیوں پر خوش ہوتا ہے. اور چوتھی علامت تکاسل فی الصلاۃ، نماز کے اندر دھوکہ کرتا ہے، سستی کرتا ہے. نماز کے اندر سستی کرتا ہے. اول تو پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھے تو بالکل سستی سے، ہارا ہوا، تھکا ہوا، نہ اسے معلوم کہ نماز میں کیا پڑھا گیا، نہ وہ نماز کا سبق جانے، نہ وہ نماز کے فرائض سے واقف، فرائض سے بھی غافل، واجبات سے بھی غافل. تو نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ ان کی یہ علامت ہے کہ وہ نماز میں بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک علامت یہ ذکر فرمائی کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو، رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک علامت یہ ذکر فرمائی کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری بھی نفاق کی علامت ہے. پھر فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان کو اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، مذہب اسلام پر شرع صدر نہیں ہے، بے چین رہتے ہیں اور مسلمان ہو کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی زندگی دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی زیادہ اچھے ہیں، ان کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے سے. یہ نفاق کی علامتیں ہیں. اب انجام کیا ذکر فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. فرمایا جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ان منافقوں کا ہوگا. ہاں پھر فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اس نفاق سے، اعمال کی اصلاح کر لے اور اخلاص پیدا کر دے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، ایمان والوں سے محبت کرے، تو ایسے کا انجام پھر اللہ پاک قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ ہی کرے گا. تو کتنے منافق ان آیتوں کے سننے کے بعد انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی اور پکے اور سچے مسلمان میں ذکر فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ پاک کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی سروکار اور غرض نہیں ہے. اللہ پاک کو تمہیں عذاب دے کر، سزا دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ پاک اعمال کا قدردان ہے، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور نیکیوں کو جاننے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.